अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम आपको 10th क्लास के उर्दू नस्र सबक 2 गऊदान पर तबसरा करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। इनका असली नाम धनपत राय था। पैदाइश इनकी है 1880 ईस्वी। पैदाइश 1880 ईस्वी बनारस में हुई थी। वफ़ात इनकी 1936 ईस्वी 1936 ईस्वी बनारस में हुई थी। अब देखिए बच्चों, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो 1880 ईस्वी को बनारस के 4-5 मील दूर लम्ही नामक एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। घर के लोग इन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई और फ़ारसी पढ़ने के बाद इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, उस्ताद हो गए, मगर तालीम का सिलसिला जारी रखा। प्रेमचंद को बचपन से मज़मून लिखने का शौक़ था। उनका पहला नावल इसरार मुआबिद के नाम से शाये हुआ। इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सूज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिसे अंग्रेज़ों ने जला डाला था और प्रेमचंद के नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुए। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक़कारों में से हैं जिन पर उर्दू ज़ुबान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। उन्होंने अदब को दही ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया है। वो देहात के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे। प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा था। प्रेमचंद ने नावल अफ़सानों के अलावा ड्रामे भी और मज़ामीन भी लिखे। उनका मशहूर नावल गऊदान है। अब आगे देखिए बच्चों, हम इनका खुलासा आपको बताएंगे। गऊदान का खुलासा। ये है इक़्तिबास प्रेमचंद के नावल गऊदान से लिया गया है। यह इनका जीता जागता नावल है, जिसके नाम से ये उर्दू अदब में मशहूर हुए।
حوری ایک غریب کسان نہایت شریف آدمی ہے۔ سارا گاؤں اس سے محبت کرتا ہے۔ گوبر اس کا لڑکا ہے اور بیٹی روپا۔ دھنیا اس کی بیوی ہے۔ لکھنؤ میں گوبر کو نوکری مل گئی۔ حوری کا بہنوئی ہیرا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ حوری نے اپنی بہن اور اس کے بچوں کے خرچ کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ اس لیے اس کی غربت میں اور اضافہ ہو گیا۔ گوبر لکھنؤ سے کچھ دن کے لیے گھر آیا۔ گوبر اب پہلے کی طرح اجڑ نہیں رہا بلکہ شریف ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے باپ حوری کو کوئی کام کرنے سے روکتا تھا اور خود کرتا تھا۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اس سے متاثر ہو گئے۔ بھولا اور اس کی بیوی تو اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ گاؤں سے چلتے وقت بھولا کی بیوی نے اسے کچھ رخصتانہ روپیہ بھی دیا۔ گوبر اپنے ماں باپ حوری سے کہتا ہے، دادا اب محنت نہ کرو، میں ہر مہینے خرچہ بھیجا کروں گا۔ قرض والوں کی قسط کرا دیتا ہوں جس سے ان کا قرض ادا ہو جائے۔ حوری اسے منع کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ بوجھ اپنے سر پر نہ لے، زیادہ محنت ابھی سے نہ کرے۔ حوری اپنی بیٹی روپا کی شادی رام سیوک نام کے بوڑھے مالدار آدمی سے کرتا ہے۔ وہ غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی اس انسان سے کرتا ہے کیونکہ حوری نے رام سیوک سے قرض لیا تھا۔ حوری کی گائے خریدنے کی بہت خواہش تھی، بہت تمنا تھی۔ وہ روپے نہ ہونے کی اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ منگل حوری کا پوتا آنے سے گائے کی تمنا اور بڑھ گئی کیونکہ اس چھوٹے سے بچے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوئی۔ حوری نے کنکر کھدائی کے ٹھیکیدار کے یہاں 8 آنے روز کی مزدوری کر اس کی خواہش تھی کہ رام سیوک کا قرض ادا ہو جائے اور گائے خرید لی جائے۔ حوری دن بھر دھوپ اور لو میں کام کرتا اور رات کو ستلی کاٹتا۔ ایک رات میں دیر تک ستلی کاٹتا رہا، نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ صبح تھکا ہوا ہی مزدوری کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کو پیاس کی شدت میں پانی پی کر لیٹ گیا لیکن پھر اس سے اٹھا نہ گیا۔ اسے لو لگ گئی تھی، اسی حالت میں دم توڑ دیا۔ حوری نے زندگی کی سختیاں پریشانیاں جھیلیں، بہت محنت کی، پھر بھی زندگی میں اس قدر قابل نہ ہو سکا کہ وہ گائے خرید سکے یا قرض کے بوجھ سے نجات پا سکے یا پھر اسے آرام اور سکون حاصل ہو سکے۔ تو حوری نے اپنی پوری زندگی محنت و مشقت کی، پھر بھی وہ اپنی زندگی میں سکون حاصل نہ کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کی بیوی اور بچوں کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ اس کی آخری رسم ادائیگی کو کر سکتے تھے۔ اب آج کا لیکچر جو ہے ختم ہوا۔ خدا حافظ۔